بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ وطر کی نماز میں دعائے قنوت اگر یاد نہ ہو تو سورہ اخلاص پڑھ لے تو کوئی حرج ہے؟ کیا پڑھنا چاہیے؟ سورہ اخلاص اگر پڑھ لیں گے تو کیا ہے؟ جواب: دعائے قنوت میں، وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے میں کوئی بھی دعا پڑھی جائے نماز ہو جائے گی۔ یہ کوئی خاص نہیں کہ آپ دعائے قنوت ہی پڑھ لیجئے، کوئی بھی دعا جو ہے اس دعا کو آپ وطر کی نماز میں دعائے قنوت کی جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ مشہور و معروف دعا پر موقوف یہ چیز نہیں ہے کہ ہاں دعائے قنوت اللہم انا نستعینک و نستغفرک جو پڑھا جاتا ہے اسی کو پڑھا جائے، اس کے علاوہ اگر کسی اور دعا کو پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ لہذا کوئی بھی دعا پڑھی جائے نماز ہو جائے گی۔ البتہ سورہ اخلاص پڑھنا، تو سورہ اخلاص یہ دعا نہیں ہے، اس لیے اس کو پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ چنانچہ فتاوی شام کے اندر لکھا ہے کہ ان القنوت لیس فیہ دعاء مؤقت لأنہ روی عن الصحابۃ ادعیۃ مختلفۃ۔ اس کو شامیہ کے اندر نقل کیا ہے، جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا اس کی دوسری جلد 442 صفحے پر باب الوتر والنفل کے تحت، اور جو پاکستان کا قدیم نسخہ نعمانیہ بک ڈپو کا ہے اس کی پہلی جلد 448 صفحے پر ہے۔ البحر الرائق کے اندر دوسری جلد 42 صفحے پر ہے۔ ذیلی شرح کنز کے اندر پہلی جلد 170 صفحے پر باب الوتر والنوافل جو مکتبہ امدادیہ ملتان کا چھپا ہوا ہے۔ اب سورہ اخلاص یہ تو دعا نہیں ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ جس شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس وقت ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ یہ پوری آخر تک اس آیت کو پڑھے، 3 مرتبہ پڑھ لے، یا 3 مرتبہ اللہم اغفر لی یہ دعا کو پڑھ لے، یا ربی پڑھے، یہ 3 مرتبہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ انسان دعائے قنوت کو یاد کرے، یہ بہتر دعا ہے، اور جب تک یاد نہ ہو تو ربنا آتنا یا ربی یا اللہم اغفر لی اس طریقے سے بھی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ لہذا فتاوی شام کے اندر جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا ہے اس کی دوسری جلد 443 صفحے پر باب الوتر والنوافل کے اندر اس کو بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے 139 صفحے پر جو لاہور کا نسخہ چھپا ہوا اس کے اندر بھی ہے، اور اسی طریقے سے النہر الفائق کی پہلی جلد 292 صفحے پر جو دارالکتب العلمیہ بیروت کا چھپا ہے اس کے اندر ہے۔ لیکن ایک جگہ ایک عبارت ملتی ہے سعایہ کے اندر، اس میں لکھا ہے کہ جس کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لے، لیکن یہ مفتبی مذہب نہیں ہے، مفتبی قول وہی ہے جو آپ کے سامنے پہلے بیان کیا۔ اس کو جو ہے سعایہ کی دوسری جلد 139 صفحے پر نقل کیا، باب صفت الصلاۃ و قنوت الوتر، عبارت ہے وفی المقدمۃ الغزنویۃ ان کان لا یحسن القنوت یقرأ 3 مرات قل هو اللہ احد، یہ نقل کیا ہے۔ جو سہیل اکیڈمی سے چھپا ہوا لاہور کا نسخہ اس کی دوسری جلد 139 صفحے پر۔
حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں، دعائے قنوت میں کوئی بھی دعا پڑھی جائے نماز ہو جائے گی، مشہور و معروف دعا پر موقوف نہیں، بس دعا ہونی چاہیے، سورہ اخلاص دعا نہیں ہے۔ یہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی محمودیہ کے اندر نقل کیا ہے۔ جو میرٹھ کا چھپا ہوا نسخہ ہے حضرت مفتی فاروق صاحب کی تحقیق کے ساتھ، اس میں وطر کا جو بیان ہے اس کی 11ویں جلد 236 صفحے پر فتاوی محمودیہ میں لکھا ہوا ہے۔ لہذا سورہ اخلاص کے بجائے اللہم اغفر لی یا ربی یا ربنا آتنا فی الدنیا یہ پڑھنا چاہیے، اور بہتر ہے کہ اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، یہی افضل اور اولیٰ ہے۔